بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ موسم میں نمی اور خوشبو تھی، جیسے فضا خود کسی نئے آغاز کا پیغام لا رہی ہو۔ لیکن وہ اپنی کتابوں میں گم تھی، ہمیشہ کی طرح رومانوی ناول پڑھتے پڑھتے یہ سوچ رہی تھی، کیا کبھی اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب اس کے خواب حقیقت کا روپ ڈھالیں گے۔ اس نے کتاب بند کی اور چھت کو گھونے لگی۔ کیا ایسا مرد حقیقی دنیا میں پایا جاتا ہے جیسے ناول میں ہے؟ وہ بڑبڑائی اور پھر اپنا سر پیٹتی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آنکھیں موند کی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی ماں سخت مزاج مگر دل کی نرم خاتون تھی، جبکہ باپ ہمیشہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے رہتے۔ اس کے خواب اکثر ماں کے لیے فضول اور وقت کا ضیاع ہوتے، مگر اس کا دل تھا کہ مانتا نہیں تھا۔ ویسے تو وہ رات رات بھر ناول پڑھتی رہتی، لیکن کل صبح اس نے یونی جانا تھا، اس لیے اس نے ناول جلدی رکھ کر سونے کا فیصلہ کیا، اور جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ہنا، میں تمہیں پوری یونی میں ڈھونڈ کر آئی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو، ہنا کی دوست اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ میں نے بتایا تو تھا کہ میں کینٹین جا رہی ہوں، ہنا نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ فریحہ نے منہ بسورا اور موبائل نکال کر اسکرولنگ کرنے لگی۔ ہنا اپنی دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک لڑکا کینٹین میں داخل ہوا۔ وہ قد کاٹھ میں اونچا، سنجیدہ اور اعتماد بھری چال رکھنے والا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری کہانی چھپی تھی۔ سانولی رنگت، مضبوط توانا جسم، ایک سائیڈ کندھے پر بیگ، دوسرے ہاتھ میں فائلز لیے ان کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ہنا اپنی دوستوں کے ساتھ سے اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ انوشا نے ہنا کو مذاق میں دور دھکیلا۔ ہنا کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھلک کر اس کی فائلوں پر گھرا۔ اس لڑکے نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ جیسے لاپرواہ لوگوں کی وجہ سے دوسروں کا وقت اور محنت ضائع ہوتی ہے، وہ سرد لہجے میں غرایا۔ ہنا کو غصہ آیا مگر ساتھ ہی عجیب سا احساس بھی ہوا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میری وجہ سے اس کے ہاتھ سے کافی گر گئی، انوشا نے جلدی جلدی کہا اور ہنا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ تم مجھے جواب تو دینے دیتی، ایسے کیسے وہ بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے؟ ہنا نے غصے سے انوشا کا ہاتھ جھٹکا۔ یار غلطی ہماری تھی، چھوڑو نا، انوشا نے لاکھ سمجھایا تو وہ اپنا غصہ تھوکتی اس کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی۔ پورا دن اس کا مصروف گزرا۔ رات کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنا ناول لے کر بیٹھی تو اچانک ہی اس لڑکے کا خیال آیا۔ ایک نئے سرے سے اسے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ انوشا کی بچی، تمہاری وجہ سے میں اسے جواب نہیں دیا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکا کتنا عجیب تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک محسوس ہوئی۔ ہنا نے چاند کی طرف دیکھا۔ میں اس عجیب انسان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ ہنا نے اپنا خیال جھٹکا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زریان میز کے سامنے کرسی پر جھک کر بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیوں میں پین تھا جو بے اختیار کاغذ پر الفاظ لکھ رہا تھا۔ زندگی ہمیشہ سے اجنبی رہی ہے، لوگ قریب آتے ہیں مگر ساتھ نہیں دیتے، شاید ان کے لیے کبھی اہم نہیں رہا۔ زریان کی آنکھوں میں تھکن اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اپنے جذبات کاغذ پر انڈیل رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زریان، بیٹا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ زریان نے ڈائری بند کر دی اور گہری سانس لی۔ جی امی آئیے۔ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ عمر کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ اس نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ بیٹا، پھر ڈائری لکھ رہے ہو؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر نرمی سے بولی تھی۔ جی، جب دل میں بات کہنے والا کوئی نہ ہو تو کاغذ ہی دوست بن جاتا ہے۔ زریان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر لہجے میں تھکان صاف واضح تھی۔ زریان، تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ اپنی بات دل میں ہی کیوں دفن کر لیتے ہو؟ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیونکہ امی، لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، میں جتنا قریب آتا ہوں اتنا ہی دور کر دیا جاتا ہوں۔ زریان نظریں جھکائے آہستگی سے بولا۔ ان کے دل میں چبھن اتر گئی۔ انہوں نے زریان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم غلط سوچتے ہو بیٹا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی ایک شخص ایسا ضرور ملتا ہے جو تمہیں تمہاری خاموشی سمیت سمجھ لیتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی باتوں کا مفہوم سمجھتی تھی، لیکن
وہ مجبور تھی، چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی۔ وہ کمزور نہیں تھا، لیکن اگر خاموش تھا تو محض اپنی ماں کی خاطر۔ زریان لمحہ بھر کو چونکا، پھر اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ بیٹا، زندگی کو اپنی تنہائی سے بھرا مت رکھو، اپنے دل کو کھلا چھوڑو۔ زریان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر ضبط۔ امی، شاید میرا نصیب ہی خاموشی ہے، شاید یہ خاموشی میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر زریان خان نے بولنا شروع کیا تو کچھ لوگ جہنم واصل کر دوں گا۔ اس کی ماں نے آہ بھری اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے بابا آنے والے ہیں، میں بتانے آئی تھی، تم سو جاؤ، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ زریان نے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے کمرے کے دروازے کو دیکھا اور پھر نیند کی گولیاں لیتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دن گزرنے لگے۔ روز کسی نہ کسی بات پر زریان اور ہنا کی نوک جھونک اب نارمل سی بات ہو گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی وجہ سے بحث کرتے ہوئے نظر آتے۔ اب تو ان کی کلاس کے اسٹوڈنٹس ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہوا کرتے، لیکن وہ ہنا ہی کیا جسے کسی کے بولنے سے کچھ فرق پڑتا ہو۔ یونیورسٹی کا کیفے ہال شور شرابے سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنسی مذاق میں لگے تھے۔ ہنا اپنی دوست انوشے کے ساتھ بیٹھی تھی اور نوٹس دیکھ رہی تھی۔ تبھی زریان اور اس کا دوست وہاں بیٹھے۔ یہ وہی لڑکا ہے نا جس نے تمہیں ڈانٹا تھا؟ انوشا نے ہنا کو چھیڑا۔ جی ہاں، کبھی کبھی انسان کول بننے کی کوشش کرنے میں فول بن کر رہ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ عورت ذات کو ذلیل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ایسے لوگوں کو بے غیرت کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی ہی دن میں بولے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کے مقابل پر اس کی بات کا کہا اثر ہو رہا ہے۔ زریان خان، عزت اس عورت کو دیتا ہے جو عورت کہلانے کے اور عزت دینے کے لائق ہو، اور جتنی تمہاری زبان تیز چلتی ہے نا، تم عزت کے لائق ہو ہی نہیں، نہ ہی گالی دینے کے۔ زریان کم آواز میں لیکن غصے سے بولا، تم جیسے مرد کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے عورت ذات کو گالی دینے کے علاوہ؟ ہنا کی آواز اونچی ہوئی۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹس چونک کر دیکھنے لگے اور سب آہستہ آہستہ ان کے قریب جمع ہونے لگے تھے۔ زریان کے چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں دبے دبے جذبات، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر روک رہا ہو۔ ہنا، بس کر دو، سب دیکھ رہے ہیں۔ انوشا نے بات بڑھتی دیکھی تو فوراً بولی، آپ کو اپنی زبان قابو میں نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ہر بار آپ کو برداشت کرنا میرے بس میں نہیں ہوگا۔ زریان گہری سانس لے کر ٹھنڈے مگر کٹیلے لہجے میں بولا، مجھے برداشت کرنے کے لیے بڑے حوصلے چاہیے اور شاید وہ آپ کے پاس ہیں ہی نہیں۔ ہنا بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ زریان نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا۔ خدایا، آئندہ یہ لڑکی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ پھر میں خود پر ضبط نہ کر سکوں گا، وہ دل ہی دل میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ضرورت ہے اتنا فضول بولنے کی؟ انوشے نے غصے سے کہا تھا۔ اس دن یہ بھی فضول بولا تھا، آج میں نے بھی بول دیا، حساب برابر، ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز۔ انوشا نے نفی میں سر ہلایا، پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پھر بولی، تمہیں معلوم ہے سر کدیل نے ٹرپ پلان کیا ہے؟ انوشا نے ہنا کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا سچ میں؟ میں نے تو پرمیشن لے لی ہے، انوشا نے خوشی خوشی بتایا۔ میں نے بھی جانا ہے ٹرپ پر، لیکن ماما اجازت نہ دیں گی، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ تم کوشش تو کرنا، کیا پتہ آنٹی مان جائے۔ انوشا نے کہا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی اور سوچنے لگی گھر جا کر کیسے اپنی ماں کو اس ٹرپ کے لیے منائے گی۔ اس کی ماں نرم دل رکھنے والی خاتون تھی، لیکن آزاد خیال کی ہرگز نہ تھی، اس لیے اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ اگر اس کی ماں ٹرپ کے لیے نہ مانی تو کیسے جائے گی، اور اس کا ٹرپ پر جانے کا بہت دل تھا۔ پورا دن وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ اپنی ماں کو کیسے منائے گی۔ یونی ختم ہونے کے بعد وہ سیدھا گھر گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ماں گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا میں ڈرائنگ ہال میں بیٹھے تھے، وہ دونوں کو سلام کرتی فریش ہونے کی غرض سے کمرے میں بند ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر میں فریش ہونے کے بعد وہ دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ فواد صاحب کی شادی ان کی خالہ زاد زبیدہ سے ہوئی۔ اللہ پاک نے انہیں ایک ہی اولاد دی تھی، ہنا، جس کی پرورش انہوں نے بہت لاڈ پیار سے کی۔ فواد صاحب تو نرمی سے بات کر لیتے تھے اکثر، لیکن زبیدہ بیگم کی کہی بات پتھر پر لکیر ہوا کرتی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ بہت اچھا، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ کچھ ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟
وہ فکر مندی سے اس کی پیشانی پر آئے بال پیچھے کر کے بولی، نہیں ماما، کسی نے کچھ کیوں کہنا، وہ بس سب لڑکیاں ٹرپ پر جا رہی ہیں، انہیں کا سوچ رہی ہوں، ان کو کتنا مزہ آئے گا۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ویڈیو کال پر مجھے سب کچھ سکھا دے، لیکن میں اچھے سے جانتی ہوں وہ وہاں جا کر مجھے بھول جائیں گی۔ یونی کا ٹرپ ہے، سب لوگ ایک ساتھ ہوں گے، کہاں انہوں نے مجھے یاد رکھنا ہے، اور تو اور وہاں سگنل بھی نہیں ہوں گے۔ وہ رونی صورت بنا کر بولے، تو آپ نہیں جا رہے اس ٹرپ پر؟ فواد صاحب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں بابا، میں منع کر چکی ہوں ٹرپ کے لیے، وہ لوگ بہت دور جا رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں تو سگنل بھی نہیں ہوں گے، میں جاؤں گی تو آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی نا، اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی ان کو منع کر دیا۔ اگر وہ مجھے ویڈیو کال کر کے دکھاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو بھاڑ میں جائے سب کچھ، میرا کیا ہے، کہیں بھی جانے کا دل کرتا ہے۔ وہ چہرے پر اداسی لیے بولی، اگر تمہارا جانے کا دل ہے تو چلی جاؤ نا۔ فواد صاحب نے کہا، ایسے کیسے چلی جائے، جوان بیٹی ہے، ہم ایسے کہیں نہیں بھیج سکتے۔ زبیدہ بیگم نے فوراً ٹوکا تھا، ہاں نا، میں نے بھی تو یہی کہہ کر منع کر دیا کہ بھئی میری ماما کو تو بالکل بھی یقین نہیں ہے کسی پر، وہ اپنی جوان بیٹی کو کہیں بھی نہیں جانے دے سکتی۔ ہینا فوراً بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اگر تمہارا دل ہے جانے کا تو تم چلی جاؤ، یہ دن واپس تھوڑی نہ آتے ہیں۔ فواد صاحب بولے، میں نے کہا ہینا کہیں نہیں جائے گی۔ ارے بیگم جانے دو نا بچی کو، یہی تو دن ہے گھومنے پھرنے کے، جو دل میں آتا ہے کرے۔ نہیں مطلب نہیں۔ وہ غصے سے بولتی اٹھی تھی اور کچن میں چلی گئی۔ وہ اٹھی اور اپنی ماں کے پیچھے گئی۔ ماما، میں پہلے منع کر چکی ہوں، مجھے معلوم تھا مجھے آپ اجازت نہیں دیں گے، میں نے ہاں کہا ہی نہیں ہے، وہ تو بابا کہہ رہے ہیں جانے کا، میں سچ میں نہیں جاؤں گی، مجھے معلوم ہے میری ماما کو یہ پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو گلے لگاتی بولے، چلو کم از کم تمہیں ماں کی پسند ناپسند کا تو پتہ ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ زبیدہ بیگم نے کہا، کیا سچ میں ماں؟ وہ خوشی سے چہک اٹھی، اسے تو زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑی تھی، اور اس کی ماں مان گئی، ہاں ہاں جاؤ تیاری کر لو۔ انہوں نے اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا کر کہا، اوکے ماما، تھینک یو سو مچ، آئی لو یو۔ وہ اپنی ماں کے گال پر بوسہ دیتی خوشی سے چہکتی ناچتی کچن سے نکلی اور اپنے باپ کے پاس آئی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی، آئی لو یو ڈیڈ، اور تھینک یو سو مچ مجھے اس ٹرپ کے لیے اجازت دینے کے لیے۔ وہ چہک کر کہتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ پوری رات خوشی کے مارے اسے تو نیند ہی نہ آئی تھی، اور صبح تیار ہو کر وہ ٹرپ کے لیے نکلی۔ یار کتنا مزہ آتا نا اگر ہنا بھی آ جاتی، انوشا نے بس میں بیٹھتے ہوئے اپنی دوست سے کہا۔ ہاں لیکن اسے اجازت نہیں ملی، فریحہ نے کہا۔ وہ دونوں آج اداس تھی، ہنا کے ساتھ ہی تو وہ مزہ کرتی تھی، اور آج ہنا ہی ان کے ساتھ نہ تھی۔ وہ بس میں سب سے آگے بیٹھی تھی، تیسری سیٹ آج خالی تھی۔ اوہ ہو، تمہاری ہنا تو آئی نہیں، میں بیٹھ جاؤں یہاں، ان کی کلاس کی ایک لڑکی نے کہا تو انوشا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہم اس کی جگہ کسی اور کو دے دیں گے۔ انوشا نے غصے سے کہا، دیکھیں سر، یہ سیٹ خالی ہے، اس کے باوجود یہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہے۔ اس لڑکی نے ہوشیاری سے بس کے باہر کھڑے سر سے کہا۔ کس نے کہا سیٹ خالی ہے؟ ہنا پیچھے سے آتی ہوئی بولی، اور اس لڑکی کے سامنے ہی اس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بس میں داخل ہوتے زریان نے ایک ناگوار نظر ہنا پر ڈالی اور پھر خاموشی سے ہیڈ فون لگاتا بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کچھ نہ بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ ہنا تم یہاں؟ انوشا خوشی سے چہک اٹھی۔ ہاں، میں نے سوچا سرپرائز دے دوں، ہنا نے آنکھ دبا کر کہا۔ اچانک ہی نظر زریان پر گئی جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہنا نے منہ بسورا پھر انوشا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سب ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایک پرانے قلعے نما وادی کی طرف نکلے۔ جگہ خوبصورت تھی مگر جنگل کے بیچ ہونے کی وجہ سے خطرناک بھی لگتی تھی۔ یہاں رات گزارنا آسان نہیں ہوگا مگر یادگار ضرور ہوگا، گائیڈ نے کہا تو سب نے یک زبان ہو کر ہوٹنگ کی تھی۔ شام ڈھلتے ہی اسٹوڈنٹس نے خیمے لگا لیے، لڑکیاں ایک طرف لڑکے دوسری طرف۔ آگ جل رہی تھی، سب گانے گا رہے تھے مگر زریان حسب عادت خاموش ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ہنا اپنی دوستوں کے ساتھ محفل میں ہنس بول رہی تھی۔ زریان نے لاشعوری طور پر کئی بار ہنا کو دیکھا۔ آج وہ عام دنوں کی طرح کتابی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کھلی ہوا میں ہلکی روشنی میں اس کا حسن کچھ اور نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔
مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی برقرار رہی۔ مذاق، مستی اور کھانے کے بعد آدھی رات کو سب اپنے اپنے خیموں میں جا چکے تھے۔ ہنا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر تھوڑی دور جھاڑیوں کے پاس کھڑی ستارے دیکھ رہی تھی۔ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پلٹی تو یونیورسٹی کا ایک لڑکا ارسلان کھڑا تھا۔ ہنا، تم واقعی بہت حسین ہو، پورے راستے میں تمہیں دیکھتے آیا ہوں، سوچا کیوں نہ تم سے بات کروں۔ ارسلان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ قریب آتے ہوئے بولا۔ ہنا کے چہرے پر سختی آئی۔ یہ وقت ایسی باتوں کے لیے نہیں ہے، واپس جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہنا اپنا سر چھپاتے کم آواز میں خرائی۔ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اتنا غرور بھی اچھا نہیں۔ ایک رات ہے، سب سو رہے ہیں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارسلان مذاقیہ انداز میں قدم اور بڑھا کر بولا۔ ہنا نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے خوف اور غصے سے ملے جلے احساس میں پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ دور رہو مجھ سے ارسلان۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ہنا نے جھٹکے سے خود کو آزاد کرایا اور بھاگنے لگی، مگر وہ پھر بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک دبنگ آواز گونجی۔ اس کو چھوڑ دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ یہ زریان تھا۔ اس کا چہرہ سخت، آنکھوں میں آگ اور لہجے میں خطرناک سردی تھی۔ او ہیرو بننے آئے ہو؟ یہ معاملہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ارسلان چونک کر مگر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ زریان نے تیز قدم بڑھائے اور ارسلان کے کالر کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ یہ معاملہ میری حد سے باہر نہیں ہے، یہ لڑکی اگر نہیں کہہ چکی ہے تو تمہیں سننا پڑے گا۔ ارسلان نے بچنے کی کوشش کی، مگر زریان نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ دوبارہ کوشش کی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ نہ جانے کیا تھا زریان کے لہجے میں کہ ارسلان خوفزدہ سا ہوا، بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ہنا کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا۔ شکریہ مت کہو، آئندہ کبھی اکیلی مت نکلنا۔ یہ دنیا اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی تم سمجھتی ہو، زریان نے نرم لہجے میں کہا، مگر نظریں اب بھی سخت تھی۔ ہنا نے پہلی بار اس کے لہجے میں سچائی اور فکر محسوس کی۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر واپس اپنے خیمے کی طرف چل دی۔ زریان نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر مڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اگلی صبح وادی میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ اسٹوڈنٹس خیموں سے نکل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ سب ہنسی مذاق میں لگے تھے، مگر ہنا کے دل میں اب بھی رات کا خوف موجود تھا۔ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی۔ اس کی دوست انوشی نے نوٹ کیا۔ کیا ہوا، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ کل رات تو بالکل ٹھیک تھی۔ انوشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہنا نے نظریں چرا لی۔ نہیں کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی، وہ تھکان سے چور لہجے میں بولی۔ انوشا نے مزید کچھ نہ پوچھا اور اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ زریان تھوڑی دور کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ہنا پر جا رکی۔ ہنا آج سب کے ساتھ ہنسی خوشی میں شامل نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ اتر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہنا پانی لینے تنہا قریب کے چشمے کی طرف گئی۔ زریان بھی وہیں آ پہنچا۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے۔ کل رات جو ہوا اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، زریان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں میں سب چھپا لوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں چاہتا ہوں تم محفوظ رہو، لوگ باتیں بنائیں گے، الزام تم پر ہی آئے گا۔ دنیا اتنی سادہ نہیں ہے ہنا، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ہنا کے چہرے پر الجھن اور شکر گزاری دونوں کے جھلکتے سائے تھے۔ لیکن آپ نے کیوں کیا؟ یعنی کیوں میرا ساتھ دیا؟ میں تو ہر وقت آپ سے لڑتی رہتی ہوں۔ زریان کی آنکھیں لمحہ بھر کو نم ہوئی، مگر اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ میں نے وہی کیا جو کسی بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ تمہاری عزت میری ذمہ داری تھی، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ ہنا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پہلی بار اس کے لہجے میں چھپی اصل نرمی کو محسوس کر پا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ جتنا ظاہر کرتے ہیں اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ ہنا نے آج پہلی بار اس سے مسکرا کر بات کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھ پر بھروسہ مت کرنا، زریان سخت لہجے میں کہہ کر تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ ٹرپ کے بعد سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ ہنا اپنی یادوں میں رات کا واقعہ بار بار دہرا رہی تھی، لیکن دوسری طرف زریان کے گھر میں کہانی کچھ اور ہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے وہی پرانا ماحول پایا۔
ڈرائنگ روم سے اس کے والد کی بلند آواز سنائی دے رہی تھی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ عورت ہو کر تم نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ تمہارے لاڈ پیار نے زریان کو بھی نکارا بنا دیا۔ وہ غصے سے چیخے تھے، وہ بچہ ہے ابھی، تم اسے اتنی سختی سے کیوں جکڑتی ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو مگر مضبوط لہجے میں بولی، زبان چلاتی ہو میرے سامنے؟ یہ کہتی انہوں نے ہاتھ اٹھایا، لیکن اسی وقت زریان وہاں آ گیا۔ ابو، امی پر ہاتھ مت اٹھائیں۔ زریان سخت لہجے میں آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چونک گئے، پھر غصے سے اس کی طرف کھونے لگے۔ واہ، یہ تربیت ہے تمہاری، باپ کے آگے زبان چلانے لگے ہو۔ زریان نے لب کھولنے کی کوشش کی مگر اس کی ماں تیزی سے بیچ میں آ گئی اور زریان کا بازو پکڑ لیا۔ زریان بیٹا، خاموش رہو، کچھ مت کہو، وہ ہانپتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی۔ زریان کے لب کپ کپائے، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ماں کی التجا بھری نظریں دیکھ کر ضبط کر گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے پیچھے ہٹا، نظریں جھکا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا مگر اس کے باپ کی آواز پیچھے سے گونجی، دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کو؟ کتنا بدتمیز ہو گیا، نہ میرے بزنس میں ہاتھ بٹاتا ہے نہ میرا سہارا بنتا ہے، یہ سب تمہارے لاڈ پیار کی دین ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو بازو سے سختی سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اندر سے مارنے کی آوازیں آنے لگی۔ زریان اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ زور سے بند کیا اور کمرے کی روشنی بجھا دی۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی، آنکھیں بند کر لی اور دانت پیس کر ضبط کرنے لگا۔ بچپن سے یہی سب کچھ، ہر روز یہ آوازیں، ہر روز یہ تذلیل۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں تھام لیا، آنکھوں سے آنسو نکلے مگر اس نے آواز نہیں نکالی۔ شاید اسی لیے میں وقت سے پہلے بڑا ہو گیا، اسی لیے میں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ بڑبڑایا اور ڈائری کھول کر اس نے صرف ایک جملہ لکھا، میں خاموش ہوں لیکن میرا دل چیخ رہا ہے۔ باہر اب بھی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زریان اپنے کمرے کی تنہائی میں بیٹھا جیسے وہ دنیا سے کٹ کر صرف اپنی خاموشی کا قیدی بن چکا ہو۔ اچانک ہی ہنا نے یونی آنا چھوڑ دیا۔ وہ ریگولر اسٹوڈنٹ تھی، کبھی وہ چھٹی نہیں کرتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ 1 مہینے سے غیر حاضر تھی۔ ہنا کی کچھ نوٹس زریان کے پاس تھے، وہ ہنا کو واپس دینا چاہتا تھا لیکن ہنا یونی ہی نہ آ رہی تھی۔ انوشا اور فریحہ بھی اب اس کے لیے پریشان تھی۔ انوشا، کیا تمہیں ہنا کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ زریان نے انوشا سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، میں ایڈمن آفس سے لے لیتا ہوں، نوٹس بھی واپس کر دوں گا اور معلوم بھی کر لوں گا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، زریان نے کہا تو انوشا اور فریحہ نے حیرت سے دیکھا۔ ان چند مہینوں میں وہ یہ تو جان گئی تھی کہ زریان دوسرے لڑکوں جیسا آوارہ اور آزاد خیالات کا مالک نہیں ہے، پھر وہ خود ہنا کے گھر جانے کا بول رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے حیرت انگیز تھی۔ زریان ان کو حیرت میں ڈوبے چھوڑے ایڈمن آفس کی طرف بڑھا اور ایڈریس ملنے کے بعد ہنا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پڑھائی تو محض بہانہ ہے، تمہاری بیٹی کے نہ جانے کتنے چکر چلتے ہوں گے۔ یہ آواز ہنا کی پھپھو کی تھی جنہوں نے ہنا کا رشتہ مانگا تھا، لیکن جب فواد صاحب نے منع کیا تو وہ اب ہنا کے کردار پر باتیں بنانے لگی۔ اچانک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کے کزنز اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ بات بڑھتے بڑھتے ہنا تک جا پہنچی۔ رشتہ داروں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ ہنا نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا۔ اس کے بابا نے تو سمجھایا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رشتہ دار کیا باتیں کرتے ہیں کیا نہیں، لیکن ہنا کو اپنے باپ کی عزت پیاری تھی، اس لیے اس نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ آج بھی گھر میں بہت سے مہمان جمع تھے اور سب کی زبان پر صرف ہنا کا نام تھا، کیونکہ وہ خاندان میں سب سے بڑی تھی اور اس سے سب چھوٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، لیکن اب تک ہنا کی شادی نہ ہوئی تھی۔ وہ کچن کے پاس کھڑی اپنی پھوپھو کے طنز و تباہت میں ہی سن رہی تھی کہ گارڈ نے آ کر بتایا باہر کوئی لڑکا آیا ہے۔ دیکھا، میں نے تو کہا تھا تمہاری بیٹی کے نہ جانے کتنے ہی چکر چل رہے ہیں، لیکن تمہاری ہی اپنی بیٹی پر بے پناہ بھروسہ تھا۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی موقع ہے تو اس کی شادی میرے بیٹے سے کر دے۔ پھوپھو نے پھر بولنا شروع کر دیا۔ کون سا لڑکا آیا ہے؟ فواد صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ہنا بی بی کی یونیورسٹی کا لڑکا ہے، کہتا ہے کہ کچھ کام ہے۔ گارڈ نے سر جھکائے احترام سے کہا، اسے اندر بھیجو۔
فواد صاحب نے کہا تو گارڈ سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زریان گھر میں داخل ہوا۔ حنا زریان کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حنا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ زریان نے حیرت سے حنا کو دیکھا اور پھر گھر میں جمع ہوئے مہمانوں کو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت ہی غلط وقت پر آیا۔ میں بس تمہارے یہ نوٹس دینے کے لیے آیا تھا۔ زریان نے کچھ نوٹس حنا کی طرف بڑھائے تو حنا نے وہ نوٹس لے لیے۔ اب تم جا سکتے ہو، حنا نے بے رخی سے کہہ کر رخ پھیر لیا۔ ارے جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہمیں بھی تو ملواؤ اپنے عاشق سے، اس کی پھوپھو ڈرائنگ ہال میں آتے ہوئے بولی۔ اور وہی ہوا جس کا حنا کو ڈر تھا۔ پھوپھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حنا فوراً بولی۔ گھر تک چل کر آ گیا ہے تمہارے لیے، ملواؤ گی نہیں ہم سب سے؟ حنا کی پھوپھو نے تنزیہ نظروں سے زریان کو دیکھ کر کہا۔ زریان تو حیرت سے بس کبھی اس عورت کو تو کبھی حنا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے، زریان کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ اس کی پھوپھو نے اسے روکا۔ ارے رکو تو صحیح، اپنی معشوقہ کے قصے بھی سنتے جاؤ، حنا کی پھوپھو نے کہا تو زریان نے ناگوار نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا، جبکہ پیچھے سے آتے فواد صاحب بھی زریان کو دیکھ چکے تھے۔ سب لوگ آس پاس کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زریان سمجھ چکا تھا ان کی باتوں کا موضوع صرف حنا ہے، اس لیے خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آؤ لڑکے میرے کمرے میں۔ وہ زریان کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں آئے تھے۔ آنکھوں میں قہر تھا، جبکہ وہ غصے سے ہانپ رہے تھے۔ نکاح خواں کو بلاؤ، وہ دھاڑے، جبکہ زریان سر جھکائے ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ حنا نہیں جانتی تھی زریان نے کیا کہا ہے اور فواد صاحب نے کیا پوچھا ہے، لیکن ان کے غصے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ زریان کچھ ایسا کہہ چکا ہے جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بابا ایسے؟ حنا نے بولنے کے لیے لب وا کیے تو فواد صاحب نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے بولنے سے باز رکھا۔ حنا بار بار بولنے کی کوشش کرتی لیکن فواد صاحب اسے چپ کروا دیتے۔ زبیدہ بیگم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حنا اور زریان کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ حنا بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ تو اس رشتے کو اس وقت کو محض ایک خواب سمجھ رہی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب زریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھر سے باہر نکلنے لگا۔ حنا نے رونا شروع کر دیا۔ نکاح کے بعد حنا پہلی بار زریان کے گھر آئی۔ دل میں ہلکا سا ڈر اور تجسس تھا۔ اپنے باپ کا کیا گیا رویہ وہ نہ بھولی۔ اسے حیرت تھی اس کے باپ نے اچانک کیسے ایسا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے زریان کے پیچھے چل رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا اور اندر کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا زریان نے اپنی آنکھوں میں بچپن سے دیکھا۔ سخت رویے، تناؤ بھری فضا۔ زریان کی والدہ نے حنا کو پیار سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی زریان کے والد آگے بڑھے۔ زریان نے پہلے اپنی ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے اور اپنے ساتھ وہ اپنی بیوی کو بھی گھر لا رہا ہے۔ اس کے والد غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بغیر میری مرضی کے شادی کر ڈالے اور اب یہ لڑکی میرے گھر میں قدم رکھے گی؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ حنا سہم کر پیچھے ہٹی۔ زریان کی ماں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، مگر زبیر صاحب نے ان کی بھی ایک نہ سنے۔ نکالو اسے فوراً یہاں سے، یہ اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ غصے میں حنا کے قریب آتے ہوئے بولے۔ حنا کے چہرے پر رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پہلی بار سوچنے لگی کہ شاید اس نکاح کے فیصلے نے دونوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ لیکن اگلے لمحے زریان آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی طوفان تھا جو برسوں سے دبایا ہوا تھا۔ بس اب اور نہیں ابو، وہ سخت لہجے میں پہلی بار آواز بلند کرتے ہوئے بولا۔ پورا گھر خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز وہاں گونجی۔ ماں کے معاملے میں ہمیشہ خاموش رہا کیونکہ وہ اپنی برداشت سے جی رہی ہیں، لیکن آج آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور اپنے زبیر صاحب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یاد رکھیں ماں کے معاملے میں خاموش رہا لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں کبھی بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ وہ ایک لمحے کو چونک گئے۔ پہلی بار انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لہجے میں بولتے سنا تھا۔ وہاں مکمل سناٹا چھا گیا۔ حنا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زریان کی خاموشی کے پیچھے ایک سمندر چھپا ہے اور آج وہ سمندر اس کے لیے بہہ نکلا تھا۔ زریان کی والدہ آنسوؤں کے ساتھ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔
ان کے دل میں برسوں کی خواہش جاگی کہ کاش یہ آواز پہلے سن لیتی۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور میری عزت، اب کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ زریان نے ہنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا۔ ہنا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید یہ رشتہ جتنا انچاہا تھا اتنا ہی مضبوط نکلے۔ زریان ہنا کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا اور زریان کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ پھر ہنا نے ہمت کی اور دھیرے سے پوچھا، زریان کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ زریان نے آنکھیں جھکائیں، پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں، جیسے اندر ہی اندر سب کچھ چھپاتے ہیں؟ زریان کے چہرے پر ایک کڑوا سا تبسم آیا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کی پردے کھولی۔ کیونکہ بچپن سے یہی دیکھتا آیا ہوں، ابو کا سخت لہجہ، ماں پر ہاتھ اٹھانا، روز کے جھگڑے، میں نے خود کو خاموشی کا عادی بنا لیا۔ جب دل چیخنا چاہتا تھا میں اپنی ڈائری لکھ لیتا تھا، تبھی شاید میں وقت سے پہلے بڑا ہو گیا۔ ہنا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ جان گئی کہ زریان کا بوجھ کتنا بھاری ہے۔ گھر میں ہوا واقعہ ایک بار پھر اسے یاد آیا۔ اس کے بابا نے نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے فواد صاحب سے کیا کہا تھا، لیکن اس میں ہمت ہی نہ ہوئی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ زریان کا والد غصے سے اندر آیا۔ ہنا سہم کر کھڑی ہوئی۔ تم نے میرا گھر میرے خلاف کر دیا۔ اگر اتنی غیرت ہے تو اپنی بیوی کو لے کر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مجھے تم جیسے نافرمان بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دھاڑے، ماحول ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ زریان کی ماں گھبرا کر بولی۔ یہ بیٹا نہیں، میری نافرمانی کا ثبوت ہے۔ زریان نے آنکھیں بھینچ لی، پھر ماں اور بیوی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ماں کا ہاتھ تھاما، پھر ہنا کا۔ تینوں دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے سے زبیر صاحب نے کوئی آواز نہ دی، جیسے اس واقعے پر کوئی پرواہ نہ ہو۔ زریان ہنا اور اپنی ماں کو لیے وہاں آیا جہاں وہ اکثر گھر سے دور جایا کرتا تھا، ایک جھونپڑی سی جس میں ایک سائیڈ واش روم تھا اور دوسری سائیڈ زمین پر چولہا رکھا۔ کمرہ تو تھا ہی نہیں۔ ہنا اب بھی رو رہی تھی، جبکہ زریان کی ماں ہنا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا، زریان نے ہنا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہنا نے آنسو بھر آئی آنکھوں سے زریان کو دیکھا، پھر رونا بند کر کے زریان کی ماں کے ساتھ صفائی کرنے لگی۔ زریان نے پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی تاکہ فوری طور پر کام ڈھونڈ سکے۔ ہنا نے روکنے کی کوشش کی کہ پڑھائی ادھوری مت چھوڑیں، آپ اتنے قابل ہیں، یوں ہی ضائع نہ کریں خود کو۔ زریان نے نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں یہ کہہ کر ٹال دیا، ہنا اب یہ میرا نہیں ہمارا سفر ہے۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، میرے حصے کا خواب میں قربان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے خواب پورے ہو سکیں۔ یہ کہہ کر وہ کام کی تلاش میں نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ہنا یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کرنے میں مصروف رہی، جبکہ زریان نے چھوٹے موٹے کاموں سے آغاز کیا۔ اس کی خاموشی، محنت اور سچائی نے جلد ہی لوگوں کو متاثر کیا۔ کچھ سالوں میں زریان نے ایک چھوٹا بزنس شروع کیا اور پھر اپنے حوصلے سے اسے بڑھاتے بڑھاتے ایک کامیاب کمپنی کھڑی کر دی۔ اب لوگ اس کے نام کو عزت سے یاد کرنے لگے تھے۔ جہاں کبھی وہ اپنے باپ کی ڈانٹ کے سائے میں دب کر جیتا، اب وہ خود ایک خوددار اور کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ ہنا اپنی ڈگری مکمل کر کے گریجویشن گاؤن پہنے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ہجوم میں صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، زریان۔ وہ سامنے کھڑا تھا، سادہ سا سوٹ پہنے، آنکھوں میں فخر اور دل میں سکون لیے۔ یہی ہے میرا خواب اور یہی میری حقیقت، وہ کہہ کر مسکرائی اور دوڑتی ہوئی زریان کے سینے سے لگی تھی۔ یہ ان سالوں میں پہلی بار تھا کہ ہنا خود سے اس کے قریب آئی، ورنہ وہ ہمیشہ زریان کی ماں کے ساتھ ہوتی۔ رات کو بھی وہ اس کی ماں کے ساتھ ہی تھی اور دن میں بھی۔ زریان نے بھی اسے وقت دیا تھا۔ وہ اپنے رشتے کو فی الحال آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں کسی سے ملوانا ہے، زریان نے کہا تو ہنا نے حیرت سے زریان کو دیکھا۔ کس سے؟ ہنا کے حیرت سے پوچھنے پر وہ مسکرایا اور ہنا کو اپنے ساتھ لی اپنی گاڑی ایک انجان راستے پر ڈالی۔ جیسے جیسے وہ گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، ہنا کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ زریان نے گاڑی ہنا کے گھر کے باہر روکی اور ہنا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ان سالوں میں ایک بار بھی ہنا نے زریان سے یہ نہ پوچھا تھا کہ نکاح سے پہلے آخر ایسا کیا کہا تھا زریان نے اس کے والد کو کہ انہوں نے غصے میں اس کا نکاح کروا دیا۔ چلو ہنا،
زریان نے ہنا کا ہاتھ تھاما تو وہ ہوش میں آئی تھی اور اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے ماں باپ اسے دیکھ خوشی سے اس کی طرف بڑھے تھے اور اپنی بیٹی سے خوش دلی سے ملے، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہنا حیران تھی، آخر کیسے وہ اتنا نارمل ہے؟ ہنا کی آنکھوں میں سوال دیکھ فواد صاحب مسکرائے اور ہنا کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس دن جب زریان گھر آیا تو تمہاری پھپھو نے پھر سے تم پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ آخر کب تک میں یہ سب سہتا؟ زریان کو میں نے کمرے میں بلایا اور پوچھا، کیا وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا، لیکن مجھے وہی وقت صحیح لگا اپنی بیٹی کو کیچڑ سے باہر نکالنے کا۔ میں نے زریان سے کہا کہ وہ تم سے نکاح کر لے۔ پہل تو وہ نہ مانا، لیکن پھر گھر کے حالات جب اس کے سامنے بیان کیے تو وہ تمہاری اور میری عزت کی خاطر مان گیا۔ فواد صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر زریان کو دیکھا جو کہ زبیدہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ ہنا نے ایک محبت بھری نرم نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ ان سالوں میں ایک بار بھی زریان نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ وہ ہنا کو وقت دے رہا تھا اور یہی بات ہنا کو زریان کی پسند آئی۔ جب زریان سو جاتا تو نہ جانے کتنے گھنٹے وہ اس کے پاس بیٹھ کر گزارتی تھی۔ زریان کا ہنا کے چھوٹی چھوٹی بات کا دھیان رکھنا بھی اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ زریان اس کے کھانے پینے، پہننے، پڑھائی کے خرچ تک خود اٹھاتا رہا۔ ہنا بھی مسکرائی۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے کھانا خوشگوار ماحول میں کھائے گئے، جبکہ زریان اپنی ماں کو بتا کر آیا تھا کہ آج وہ ہنا کے گھر جائے گا۔ ہنا کا ہاتھ تھامے زریان بڑے سکون مگر وقار سے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ فواد صاحب سامنے بیٹھے چائے کا کپ تھامے مسکرا رہے تھے۔ انکل، میں چاہتا ہوں یہ رشتہ سب کے سامنے عزت کے ساتھ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں ایک تقریب رکھی جائے جس میں ہنا سے سب کے سامنے نکاح کروں، اجازت ہو تو؟ زریان نے نرمی سے کہا۔ فواد صاحب نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر زریان کی جانب رخ کیا۔ بیٹا، تم نے یہ بات کہہ کر میرا دل جیت لیا۔ میری اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ بلکہ یہ میرا خواب ہے، ہنا کے نکاح کی خوشی سب کے سامنے ہو۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں، وہ مسکرا کر بولے۔ زریان نے ہنا کی طرف دیکھا۔ ہنا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی، لیکن ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ آ گئی۔ گھر میں ہر طرف رنگ بکھر گئے تھے، سجاوٹ، چراغاں، مہمانوں کی آمد، خوشیوں کی آوازیں۔ ہنا سہمی مگر دل کے اندر عجیب سا اطمینان لیے تیار کری تھی۔ دوسری طرف زریان بھی زندگی کی پہلی بار حقیقی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ہنا کی سہیلیاں اسے چھیڑتی رہیں، ہنا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی خوش قسمت ہو، ایسا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہنا شرماتے ہوئے خاموش رہی، لیکن دل میں کہیں زریان کی پرچھائی گہری ہونے لگی تھی۔ محفل سجی، روشنیوں میں گھر جگمگا رہا تھا، سب لوگ خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قاری صاحب کے سامنے نکاح کا عمل شروع ہوا۔ زریان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فخر کی جھلک تھی۔ وہ براؤن شیروانی پہنے اسٹیج پر بیٹھا تھا، ساتھ ہنا تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کچھ سال پہلے تھا، وہی نکاح خواہ، وہی رشتہ دار، لیکن حالات بدل گئے۔ آج وہ لال جوڑے میں سجی سنوری زریان کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ کسی کی زبان پر طنز نہیں تھا، نہ کسی کی آنکھوں میں حقارت تھی، سب کی زبان پر دعا اور آنکھوں میں چمک۔ قاری صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ زریان بن زبیر، کیا آپ کو ہنا بنت فواد قبول ہے؟ زریان نے ہنا کی طرف ایک پل کو دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں مسکرا کر بولا، قبول ہے۔ یہ آواز جیسے ہنا کے دل کی گہرائی تک اتر گئی تھی۔ قاری صاحب نے ہنا سے اجازت طلب کی۔ ہنا نے بھی آہستگی سے کہا، قبول ہے۔ اسی دوران اچانک ایک شور سا اٹھا۔ دروازے سے زریان کے والد بڑے طوفانی انداز میں داخل ہوئے۔ محفل کی خوشگوار فضا لمحوں میں سنجیدگی میں بدل گئی۔ واہ، یہ ہے میرا بیٹا، بغیر مجھے بتائے نکاح کر رہا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ آس پاس سرگوشیاں ہونے لگی۔ زریان نے ایک نظر پوری محفل میں دوڑائی۔ سب لوگ ساکت ہو گئے۔ زریان کی ماں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، مگر زریان آگے بڑھا، اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور ہنا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بابا، آج میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میری بیوی اور یہ میری ماں ہے۔ اب میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ماحول بالکل بدل گیا ہے۔ سب کی نظریں زریان پر ٹک گئی۔ اس کے والد لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئے، لیکن پھر غرور سے گردن اونچی کر لی۔ زریان پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں بولا، دیکھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے بیوی، اور ماں کو لے کر مجھ سے بغاوت کر رہے۔ زریان کے والد طنز سے
ہنا کو دیکھ کر بولے۔ ہنا کا چہرہ جھک گیا، مگر اس بار زریان کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ پوری محفل کی تائید کھڑی تھی۔ فواد صاحب آگے بڑھے۔ جناب، یہ بغاوت نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کے بیٹے نے سب کے سامنے اپنی بیوی کا حق دیا ہے، اس پر فخر ہونا چاہیے۔ فواد صاحب نے فخر سے کہا۔ محفل ایک بار پھر روشنی میں نہا گئی، لیکن زریان کے والد کا غرور اندر ہی اندر کچکولے کھانے لگا۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے زریان نے انہیں بولنے سے باز رکھا۔ بابا، میں نہیں چاہتا میں آپ سے سخت الفاظ میں بات کروں۔ آپ کے لیے آپ کا بیٹا اس دن مر گیا تھا جس دن آپ نے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، میں اپنا بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا رہوں گا، لیکن میں آپ کو وہ مقام اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا جو پہلے کبھی دیا تھا۔ زریان نے پہلی دفعہ یہ الفاظ کہے تھے۔ نہ جانے کیوں زبیر صاحب کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کچھ نہ بولے اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ وہ تو یہاں اس کی خوشی برباد کرنے آئے تھے، لیکن دل بے چین ہو گیا اور آنکھیں پہلی دفعہ نم ہوئی تھی۔ زریان نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا جو مسلسل رو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، زندگی میں پہلی بار وہ رو رہی تھی۔ مجھے ان کے پاس جانا ہوگا، زریان کی ماں نے کہا تو زریان نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بیوی کبھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، یہ کہہ کر پہلے زریان کی پیشانی پر پھر ہنا کی پیشانی پر بوسہ دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہنا نے زریان کا ہاتھ تھاما۔ جس طریقے سے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، ویسے ہی وہ اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں سمجھنا ہوگا، ہنا نے کہا تو زریان نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر فواد صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں اجازت دے، ہمیں اب چلنا چاہیے، زریان نے کہا تو فواد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ قرآن پاک کے سائے تلے ہنا کی رخصتی کی گئی۔ زریان ہنا کو اپنے ساتھ لی اپنے نئے ولا پر آیا تھا۔ بڑی کوٹھی کے کمرے میں زبیر احمد اکیلے بیٹھے، سامنے لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی اور ہاتھ میں ایک پرانا سگریٹ پکڑا تھا جو کب کا بجھ چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا جو ہمیشہ نظر آتا تھا، اب وہاں نمی تھی اور دل کا بوجھ ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زریان کی ماں اندر داخل ہوئی۔ وہ خاموشی سے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں صرف خاموشی اور ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ جاؤ، اپنے بیٹے کے پاس جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، زبیر احمد بہجل آواز میں بولے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیوی سے نظریں چرا رہے تھے۔ زبیر، میں بیٹے کے پاس بھی ہوں اور آپ کے پاس بھی۔ آپ چاہے کتنا بھی غصہ کریں، لیکن سچ یہ ہے آپ نے جو کیا وہ غلط تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو صرف دھتکارا نہیں بلکہ اس کا دل توڑا ہے، زریان کی ماں آہستگی سے بولی۔ یہ سن کر زبیر کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے غرور کو بیٹے پر ترجیح دی۔ جب وہ یہاں تھا تو میں نے اسے کبھی اپنایا نہیں، ہمیشہ نظر انداز کیا، لیکن اب جب وہ یہاں نہیں ہے تو میرا دل خالی ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے بیٹے کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ زبیر احمد روتے ہوئے باہری لہجے میں بولے۔ ان کے الفاظ آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے۔ زریان کی ماں کے دل پر بھی چوٹ سی لگی، مگر وہ نرم لہجے میں بولی، اور میرا کیا؟ وہ بولی تو زبیر صاحب ان کے قدموں میں بیٹھے۔ میں جانتا ہوں وقت نکل چکا ہے، بیتا کل واپس نہیں آ سکتا، تو مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ نرمی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر بولے۔ میں نے آپ کو کبھی گنہگار سمجھا ہی نہیں، میں اپنے رب کے فیصلے میں ہمیشہ سے خوش ہوں، اور ابھی وقت ہے دل سے مان لیجئے کہ بیٹے کو ضرورت ہے آپ کے ساتھ ہونے کی، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، زریان کو وقت دیجئے، زخم ابھی تازہ ہیں، وقت کے ساتھ خود ہی واپس آ جائے گا۔ اگر میں اسے زبردستی لے آؤں گی تو وہ دوبارہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ التجائی نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی۔ زبیر احمد نے نظریں اٹھائی جن میں شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا وہ کبھی واپس آئے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ زریان کی ماں نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بیٹا ہے زبیر، بیٹا جتنا بھی روٹھے باپ کو دل سے نکال نہیں سکتا۔ آپ بس انتظار کریں، وقت آنے پر میں خود اسے لے کر آؤں گی، وہ مان جائے گا۔ زبیر احمد نے آہ بھری اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر لی۔ برسوں بعد ان کے غرور کا خول ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، لیکن یہ سکوت ٹوٹنے والے نئے رشتے کی بنیاد تھی، باپ اور بیٹے کے درمیان۔
हिना विला में आई तो मुलाजमों ने उसका धूमधाम से वेलकम किया था, लेकिन जरियान की माँ की कमी दोनों ने महसूस की। तुम कमरे में चलो, मैं आता हूँ, जरियान कहकर घर में आए मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और हिना अपने कमरे में थी। जरियान को मेहमानों को रुखसत करने में काफ़ी वक्त लग गया। वो अपना सर पीटता घड़ी में वक्त देखे दे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा गुलाबों और मोतियों से सजा हुआ था। खुशबू हर सिमत फैली हुई थी और मध्यम सुनहरी रोशनी माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। हिना पलंग पर बैठी थी, घूंघट नीचे था और उसके हाथों की मेहंदी की खुशबू दिल को महका रही थी। चूड़ियों की मध्यम खनक और कानों के झुमकों की झलकियां जैसे खामोशी में कोई सांस छेड़ रही थी। जरियान धीरे कदमों से अंदर आया। दरवाज़ा बंद होते ही जैसे कमरा और भी पुरसुकून हो गया। हिना ने उसकी आहट सुनी तो दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। वो लम्हा जिसका इंतज़ार दोनों ने दिल में महसूस किया था अब हकीकत बनने लगा था। जरियान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। कुछ लम्हे खामोशी रही। हिना, आज से तुम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती दुआ हो, वो मुस्कुराकर नरम लहजे में बोला था। हिना के कानों तक ये अल्फाज पहुँचे तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर पलकें झुकी रहीं। दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई। जरिया ने धीरे से उसका लरसता हुआ हाथ थामा। हाथ पर बने मेहंदी के डिज़ाइन और उसकी कांपती हुई उंगलियां उसकी कैफियत बयान कर रही थी। जरिया ने नरमी से घूंघट उठाया। जैसे ही रोशनी ने हिना के चेहरे को छुआ, जरियान की आंखों में हैरत और मोहब्बत की झलक मज़ीद बढ़ गई। हिना शर्म से निगाहें झुका गई। जरिया ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। हिना की आंखों में नमी आ गई। जरियान, मैंने हमेशा दुआ की थी मेरा हमसफ़र ऐसा हो जो मेरा सहारा बने, मेरा मान बने, और आज लगता है दुआ कबूल हो गई, वो आहिस्तगी से बोली। जरिया ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर मुस्कुराहट, हर आंसू मेरा है। ये सफ़र अब हमारा है हमेशा के लिए। हिना ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो लम्हा, वो धड़कनें, वो खामोशी, सब मोहब्बत की ज़ुबान होने लगी। कमरे की रोशनी और खुशबू जैसे उस नए रिश्ते के गवाह बन गई हो। जरिया ने हिना का हाथ थामा। दोनों की नज़रों का तसादुम हुआ और बैक वक्त दोनों के दिल ने एक पेट मिस के। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं अपना हक। जरिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। हिना का चेहरा शर्म से गुलनार हुआ था। हिना ने इस बात में सर हिलाया तो जरियान मुस्कुराया और हिना के हाथों पर बोसा दिया। 1 मिनट, पहले अपना नाम ढूंढे। हिना ने शरारत से अपने हाथों को पीछे करती बोली। जरियान भी मुस्कुराया और उसके हाथों में अपना नाम ढूंढना शुरू किया। वो इसके नाजुक हाथों को अपने हाथों में लेकर गौर से देखने लगा। बारीक नकूशों में डूबा हुआ मेहंदी का रंग बड़ा हसीन लग रहा था, लेकिन जितना भी देखता नाम दिखाई न देता। कहाँ लिखा है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, जरियान उलझे हुए लहजे में बोला। हिना ने नजरें झुकाए रखी। होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। थोड़ा गौर से देखिए, बारीक सा लिखा है। जरियान ने फिर हाथों की लकीरों में ढूंढना शुरू किया, लेकिन नाकाम रहा। आखिर में उसने हिना को देखा और हल्के से हंसा। यह सब आपकी शरारत लगती है। हिना खिलखिलाकर हंसी। जरियान उसकी हंसी में खो गया। हिना ने अपना सर झुकाया। वो पजल होती अपनी निगाहें फेर गई। हिना, आप मजाक कर रही हैं? मुझे तो कहीं भी अपना नाम नज़र नहीं आ रहा। जरियान मसनूई गुस्से और शरारत से बोला। वाकई नहीं नज़र आ रहा? हिना हल्की सी हंसी दबाकर बोली। जी नहीं, और लगता है आपने मेरा नाम लिखा ही नहीं, सिर्फ तंग करने के लिए ये सब करेंगे। जरियान पुरइत्माद लहजे में बोला। हिना ने अपनी नज़रें झुका ली। लबों पर एक शोख मुस्कुराहट उभरी। फिर आहिस्ता से अपनी उंगली मेहंदी के पेचीदा डिज़ाइन पर रखी और बोली, ये देखें, यहाँ है। हिना अपनी मुस्कुराहट दबाती हुई बोली। जरियान ने झुककर गौर से देखा। वाकई बारीक सी लकीरों के बीच जरियान बहुत छोटे और नफीस अंदाज में लिखा हुआ था। जरियान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इतना छोटा नाम और इतनी बड़ी अहमियत। जरियान दिल को छूते लहजे में बोला। हिना ने नजरें झुकाई, सर हिलाया। इतनी मेहनत सिर्फ मेरा नाम छुपाने के लिए की आपने? जरियान शरारत से बोला। जी, ताकि ढूंढने में आपको मुश्किल हो और ज़रा वक्त भी हमारे दरमियान बात करते निकल ले, हिना ने आहिस्तगी से कहा। अचानक जरियान ने उसके हाथ थामे और गुदगुदी करने लगा। हिना चौंक कर हंसी रोकने लगी, मगर हंसी के साथ उसकी नज़रें भी जरियान की नज़रों से टकरा गईं।
ایک لمحے کو دونوں کی ہنسی رکی، کمرے کی فضا خاموشی چھا چکی تھی، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہنا نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھکا لی، مگر زریان کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ زریان نے اپنے لبوں سے ہنا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو لیا۔ ہنا جھنپ گئی اور زریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھنی۔ آپ اتنے سالوں سے میرے پاس تھے، تب آپ نے اپنے حقوق کا کبھی مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ نہ جانے کیوں ہنا نے یہ سوال کر لیا۔ زریان مسکرایا۔ ہنا کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے، کمرے کی فضا میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی۔ زریان کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ وہ چند لمحے ہنا کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ محبت زبردستی نہیں کی جاتی۔ ہنا، میں چاہتا تو شاید زور ڈال کر اپنے حصے کے حقوق مانگ لیتا، لیکن میرا دل یہ اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی خوشی سے میرا ہاتھ تھامیں، نہ کہ کسی مجبوری سے۔ زریان نے ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مزید کہا، میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ آپ کا سکون، آپ کی خوشی مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ کو وقت چاہیے تھا تو میں نے انتظار کو اپنا نصیب بنا لیا، کیونکہ مجھے یقین تھا ایک دن آپ خود میری طرف بڑھیں گے، اور جس دن آپ کی گریجویشن مکمل ہوئی اس دن آپ میرے قریب خود آئیں، اور تب مجھے لگا کہ ہاں، اب آپ مجھے اپنائیں گے۔ ہنا کی آنکھیں نم ہو گئی، دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائی اور پہلی بار بغیر جھجک زریان کو دیکھا۔ آج وہ دن ہے زریان، ہنا نے سرگوشی کی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی، دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں سمٹ گئیں، اور کمرے کی خاموشی میں ایک نئی محبت نے جنم لیا۔ زریان ہنا کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے گلے میں پہنے بھاری ہار کو اتار کر سائڈ پر رکھا۔ آہستہ آہستہ اس کی جیولری اتار کر جیولری کے باعث ہوئے نشانات پر اپنے لب رکھے۔ ہنا اس کے لبوں کی تپش کو محسوس کر سسکی تھی۔ اس کی سسکی سن زریان مسکرایا۔ اس کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ یہ رشتہ جیسے بھی شروع ہوا تھا، لیکن اختتام بے حد حسین ہے ہنا۔ زریان خمار آلود نگاہوں سے ہنا کو دیکھ بھاری آواز میں بولا۔ ہنا کو زریان کی بھاری آواز اپنے کانوں میں رس کھولتی محسوس ہوئی۔ ہنا نے اپنی آنکھیں بھینج لی۔ زریان نے بے باک حرکت کرتے اس کی دھڑکنوں پر رکھے تھے، جبکہ وہ اپنے لبوں کا اس کی گردن پر آزاد چھوڑے اس کے جسم کے پور پور پر محبت کی برسات کر رہا تھا۔ زریان نے ہنا کی مخملی باریک انگلیوں میں اپنے مردانہ ہاتھ کاڑے۔ کمرے میں ایک معنی خیز سسکی گونجی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ اس کی روح تک رسائی کر گیا تھا۔ ہنا اور زریان کی نظروں کا تصادم ہوا تو دونوں کے چہرے پر ایک معنی خیز سسکی گونجی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ اس کی روح تک رسائی کر گیا تھا۔ ہنا اور زریان کی نظروں کا تصادم ہوا تو دونوں کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ ہنا اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زریان کا چھت پھاڑ کے کہا کمرے میں گونجا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔